بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں مسٹر شیڈو اور آج یہ ہماری ویڈیو نمبر 29 ہے۔ آج کی ویڈیو میں سب سے پہلے ہمارے پاس ہے وعدہ خلافی کرنا، یعنی اپنی بات سے پھر جانا یا کوئی کمٹمنٹ کرنا اور اس کے بعد اس کو پورا نہ کرنا۔ اسے انگلش میں ہم کہتے ہیں گو بیک آن ونس ورڈ، اور ونس کی جگہ آپ کسی کا بھی جس کو آپ کہنا چاہ رہے ہیں اس کا نام لگا سکتے ہیں، ہی شی یا کسی کا نام جیسے بھی مناسب ہو جملے میں، آپ اس کو یہاں ونس ہٹا کے اس کا نام فٹ کر سکتے ہیں۔ مثال ہم آپ کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ I am surprised he himself committed to support our project but now it seems he's going back on his words۔ یعنی میں حیران ہوں کہ اس نے خود ہی ہمارے ساتھ کمٹمنٹ کیا تھا کہ وہ ہمارے پروجیکٹ کو سپورٹ کرے گا، مگر اب ایسا دکھائی دیتا ہے کہ وہ اپنے الفاظ سے ہٹ رہا ہے، یعنی اپنی وعدہ خلافی کر رہا ہے، اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹ رہا ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ the police witness is unreliable and he can go back on his word any time during the court hearing۔ یعنی پولیس کا جو گواہ ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے، اور وہ کسی بھی وقت اپنے الفاظ سے، اپنے وعدے سے، اپنے کمٹمنٹ سے پھر سکتا ہے کورٹ کی ہیئرنگ کے دوران یا کورٹ کی سماعت کے دوران۔ آگے ہمارے پاس ہے بلیک ہارٹڈ، یعنی بے رحم انسان، سیاہ باطن والا شخص، ظالم شخص، برائی کو پسند کرنے والا شخص، اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بلیک ہارٹڈ۔ مثال اس کے ہم آپ کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ ڈیورنگ دی پولیس رپورٹنگ شی نوٹسڈ دیٹ دا پولیس آفیسر واز اے بلیک ہارٹڈ پرسن اینڈ ہی واز ٹرائنگ ٹو ٹرن دی کیس ان کلپریٹس فیور۔ یعنی پولیس کو رپورٹنگ کے دوران اس کو اندازہ ہوا، اس نے نوٹس کیا کہ پولیس آفیسر جو ہے وہ ایک برائی پسند انسان ہے اور وہ کیس کو جو ہے مجرموں کے فیور میں ٹرن کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کی ایک اور مثال ہم آپ کو دے سکتے ہیں کہ دی بلیک ہارٹڈ چائلڈ واز فیمس ان دی ہول ایریا فار ہز کرول پرینکس سم آف وچ کازڈ انجریز ایز ویل۔ یعنی جو برائی پسند بچہ ہے، جو بے رحم بچہ ہے، وہ پورے علاقے میں مشہور ہے اپنے ظالمانہ مذاق کی وجہ سے، جس میں سے کچھ جو ہیں وہ زخموں کا سبب بھی بن چکے ہیں، جس سے لوگ انجرڈ بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ہمارے پاس ہے کال آف نیچر۔ کال آف نیچر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یعنی جو فطرتی تقاضا ہے انسان کی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پہ، یعنی اس کو باتھ روم جانے کی ضرورت پڑتی ہے پیشاب وغیرہ کے لیے، تو یہ ایک فطرت کا تقاضا ہے، تو اسے انگلش میں ہم کہتے ہیں کال آف نیچر، یعنی قضائے حاجت کے لیے باتھ روم جانا یا باتھ روم جانے کی ضرورت جو ہوتی ہے اسے ہم کہتے ہیں کال آف نیچر۔ اکثر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یار مجھے باتھ روم جانا ہے، میں بھی ہو کے آتا ہوں، یا باتھ روم کہاں ہے، اس طرح کے لوگ سوالات کرتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ ایک نیچر کی کال ہے تو اس کو اٹینڈ کرنا ضروری ہے۔ تو ایک مہذب طریقہ یہ ہے کہ ہم لوگوں سے اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ویئر از دی واش روم، آئی نیڈ ٹو اٹینڈ دی کال آف نیچر، یعنی باتھ روم کہاں ہے، مجھے جو ہے اپنی فطرتی تقاضا پورا کرنے کے لیے وہاں جانا ہے۔ تو اس کی ایک مثال ہم آپ کو اور بھی دے سکتے ہیں کہ دیر واز اے اناؤنسمنٹ ان دی ایگزامینیشن ہال بفور دی ڈسٹریبیوشن آف دی ایگزامینیشن پیپر، اینی ون ہو وانٹس ٹو اٹینڈ دی کال آف نیچر کین گو ناؤ ادروائز نو ون ول بی الاؤڈ ٹو گو آؤٹ ڈیورنگ دی ایگزام۔ یعنی وہاں ایگزامینیشن ہال میں ایک اعلان ہوا پیپر بٹنے سے پہلے کہ جو بھی کوئی باتھ روم جانا چاہتا ہے وہ ابھی جا سکتا ہے، ایگزام کے دوران کسی کو بھی باہر جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ آگے ہمارے پاس ہے ٹپ آف دی آئس برگ، یعنی کسی بہت بڑی چیز کا چھوٹا سا اشارہ یا کوئی بہت ہی ادنا سا پہلو۔ آئس برگ کہتے ہیں برف کے تودے کو جو سمندر میں گر جاتا ہے، اور جس وقت وہ سمندر میں فلوٹ کر رہا ہوتا ہے، تیر رہا ہوتا ہے، تو اس کا 80% تقریباً حصہ پانی کے نیچے ہوتا ہے اور پانی کی سطح سے اوپر صرف وہ 20% دکھائی دے رہا ہوتا ہے، یعنی اصل چیز پانی کے نیچے ہونے کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتی۔ تو ایسی جب ہم کسی مثال سے کسی کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اٹ از جسٹ ٹپ آف دی آئس برگ، یعنی یہ تو صرف جو دکھائی دے رہا ہے یہ تو بہت ہی تھوڑا سا ہے، اصل جو بڑا پہلو ہے اس کا یا جو بڑا مسئلہ ہے وہ ہڈن ہے، وہ دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ مثال ہم آپ کو اس کی اس طرح دے سکتے ہیں کہ these small protests against the government policies are just the tip of the iceberg،
یعنی یہ جو چھوٹے چھوٹے مظاہرے ہو رہے ہیں حکومت کی پالیسی کے خلاف، یہ جو ہے ٹپ آف دی آئس برگ، یعنی کسی بہت بڑی چیز کا صرف چھوٹا سا حصہ دکھائی دے رہا ہے ہمیں، یعنی بہت ہی چھوٹا پہلو ہمارے سامنے ہے۔ ایک اور مثال ہم آپ کو اس طرح دے سکتے ہیں کہ دس ریکویزیشن آف 65 parts is just a tip of the iceberg as the whole ship engine requires overhauling۔ یعنی یہ جو 65 پارٹس کی جو ایک لسٹ ہے، یہ تو بس ایک چھوٹا سا حصہ ہے، یعنی ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ اصل میں تو جہاز کے پورے انجن کو ہی اوور ہال کرنے کی ضرورت ہے۔ آگے جو ہمارے پاس ہے وہ ہم اکثر بولتے ہیں، اچھا ہوا وہ اسی قابل ہے، یا اچھا ہوا یا تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے، تم اسی قابل ہو۔ تو یہ جملہ ہم عام طور پر اس وقت بولتے ہیں جب کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، برے طریقے سے، برے رویے سے پیش آتا ہے، یا ہمارے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے، زیادتی کر جاتا ہے، اور اس کے ساتھ اگر برا ہو جائے، اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز ہو جائے، تو ہم فوراً کہتے ہیں کہ اچھا ہوا وہ اسی لائق تھا، وہ اسی قابل تھا۔ اسے انگلش میں کہتے ہیں اٹ سروز سم ون رائٹ۔ اب اس سم ون کی جگہ جو ہے آپ ہم بھی لگا سکتے ہیں، ہر بھی لگا سکتے ہیں، یو بھی لگا سکتے ہیں، کسی کا نام بھی لگا سکتے ہیں، جس کے لیے آپ کہنا چاہ رہے ہیں، سم ون ہٹا کے وہاں پر اس کا آپ نام لگا سکتے ہیں۔ مثال ہم آپ کو اس کی اس طرح دے سکتے ہیں کہ جان از ان جیل ایز ہز وائف رپورٹڈ ڈومیسٹک وائلنس کیس اگینسٹ ہم، اٹ سروز ہم رائٹ۔ یعنی جان جو ہے وہ جیل میں ہے کیونکہ اس کی وائف نے جو ہے گھریلو تشدد کا کیس اس کے خلاف کیا ہے، وہ اسی قابل تھا، وہ اسی قابل ہے، اٹ سروز ہم رائٹ۔ ایک مثال ہم آپ کو اور دے سکتے ہیں کہ اٹ سروز مسٹر موہن رائٹ دیٹ ہز وائف ککڈ ہم آؤٹ آف ہر ہاؤس وین شی فاؤنڈ ہم اسٹیلنگ دی کیش فرام ہر پرس۔ یعنی مسٹر موہن کی جو وائف ہیں، انہوں نے ان کو لات مار کے اپنے گھر سے نکال دیا جب انہوں نے مسٹر موہن کو اپنے پرس میں سے کیش چوری کرتے ہوئے دیکھا، یا ان کو کیش چوری کرتے ہوئے پایا۔ وہ اسی قابل تھا، وہ اسی قابل ہے، اٹ سروز ہم رائٹ۔ نمبر پہ ہمارے پاس ہے مسٹر رائٹ۔ مسٹر رائٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن کی جو ہونے والے شوہر یا آئندہ شوہر جو ہے اسے کہتے ہیں مسٹر رائٹ۔ یعنی اگر کسی کا رشتہ آلریڈی طے ہو چکا ہے، کسی نے کسی کو پسند کر لیا ہے، تو جو ہونے والا شوہر ہے اسے مسٹر رائٹ کہا جاتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی اپنے آئیڈیل ہسبینڈ کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اور جب تک وہ مل نہیں جاتا اس وقت تک وہ کیا کہلاتا ہے، خوابوں کا شہزادہ یا جو بھی ہے ہونے والا شوہر، اسے بھی مسٹر رائٹ کہا جاتا ہے۔ مثال ہم آپ کو یہ دے سکتے ہیں کہ او مائی گاش یو ہیو ریجیکٹڈ دی فورتھ پرپوزل، ہاؤ لانگ ول یو ویٹ فار یور مسٹر رائٹ۔ یعنی یہ کہ او میرے خدایا تم چوتھا رشتہ بھی ریجیکٹ کر چکی ہو، آخر کتنا تم انتظار کرو گی، کب تک تم انتظار کرو گی اپنے مسٹر رائٹ کا، یعنی اپنے لیے آئیڈیل ہسبینڈ کا۔ ایک اور مثال ہم آپ کو یہ دے سکتے ہیں کہ آفٹر ہر لاسٹ ریلیشن شپ اینڈڈ شی ڈیسائیڈڈ ٹو اسٹاپ لوکنگ فار مسٹر رائٹ اینڈ فوکس آن ہر جاب آؤٹ آف دی کنٹری۔ یعنی یہ کہ جب اس کا آخری ریلیشن شپ جب ختم ہوا تو اس نے فیصلہ کیا کہ اب وہ مزید اپنے آئیڈیل شوہر کی تلاش نہیں کرے گی، اس کو اب نہیں دیکھے گی، بلکہ وہ توجہ دے گی، فوکس کرے گی اپنی نوکری پہ ملک سے باہر۔ تو دوستو ہم آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی انفارمیشن کے ساتھ پھر انشاءاللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ۔